بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بہت ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج تک کی ہم نے سیریز میں دیکھا کیسے کربلا کا سفر شروع ہوا۔ 8 محرم بھی گزر چکا ہے، پیاس شدت اختیار کر چکی ہے، بچوں کے ہونٹ خشک تھے، خیموں میں پانی تقریباً ختم ہو چکا تھا، لیکن 9 محرم یعنی یوم تاسوعا کربلا کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب دشمن نے جنگ کی تیاری مکمل کر لی۔ یہ وہ دن ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کی وفاداری کا آخری امتحان لیا، اور یہ وہ دن ہے جس کے بعد عاشوراء کی عظیم صبح طلوع ہونے والی تھی۔ عزیز دوستو، جب دشمن کے ہزاروں سپاہی جنگ کی تیاری کر رہے تھے تو عام حالات میں خوف، گھبراہٹ اور پریشانی ہونی چاہیے تھی، لیکن کربلا کے خیموں میں تو منظر ہی مختلف تھا۔ وہاں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا، وہاں تو ایمان تھا، وہاں دنیا کی فکر نہیں تھی، بلکہ وہاں آخرت کی تیاری تھی۔ ہر شخص جانتا تھا کہ کل کیا ہونے والا ہے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ پر اعتماد ان کا کم نہیں ہوا۔ 9 محرم کی صبح، 9 محرم کا سورج طلوع ہوا۔ کربلا کی زمین پہلے سے زیادہ گرم محسوس ہو رہی تھی، پیاس کی شدت بڑھ چکی تھی، بچے کمزور ہو رہے تھے، خواتین صبر کا پیکر بنی ہوئی تھی، اور اصحاب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر حال میں ثابت قدم تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھے۔ اس دن تک عمر بن سعد کے لشکر کی تعداد بہت بڑھ چکی تھی، چاروں طرف سپاہی ہی سپاہی نظر آتے تھے، ہر طرف ہتھیار تھے، ہر طرف جنگ کی تیاری تھی۔ دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند وفادار ساتھی تھے، لیکن ان کے دل ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ شمر بن ذی الجوشن کی آمد۔ 9 محرم کو شمر بن ذی الجوشن کربلا پہنچا۔ وہ ابن زیاد کا سخت پیغام لے کر آیا تھا۔ وہ پیغام یہ تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فوراً بیعت لی جائے، ورنہ جنگ کی جائے۔ اس پیغام نے حالات کو مزید سنگین بنا دیا۔ اب دشمن جنگ کا فیصلہ کر چکا تھا۔ یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ صبح شہادت کا سورج طلوع ہوگا۔ اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو مجبور نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ یہ ایک عظیم قائد کا کردار تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو بچانا چاہتے تھے، مگر ان کے ساتھیوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ وہ صرف ساتھ دینے نہیں بلکہ قربانی دینے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایمان نامہ۔ تاریخی روایات کے مطابق شمر نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائیوں کے لیے ایمان کی پیشکش کی، مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سختی سے رد کر دیا۔ انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتے۔ یہ وفاداری کی ایسی مثال ہے جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ سوچیے کہ زندگی بچانے کا موقع موجود تھا، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک زندگی کی قیمت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ تھی۔ انہوں نے عملاً دنیا کو بھی سکھایا کہ وفاداری فائدے سے نہیں بلکہ محبت سے ہوتی ہے۔ حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت۔ حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رسیدہ تھے، لیکن ان کا جذبہ نوجوانوں سے بڑھ کر تھا۔ وہ خیموں میں جا کر لوگوں کو حوصلہ دیتے، اصحاب کو یاد دلاتے کہ کل کا دن قربانی کا دن ہے، اور یہ قربانی
اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام اصحاب نے یہ بات کہی کہ ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر چلے جائیں، ایسا ممکن نہیں، اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسا دن نہ دکھائے۔ حضرت حبیب بن مظاہر، حضرت زہیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تمام اصحاب نے بھی وفاداری کا اعلان کیا، کسی نے بھی ساتھ چھوڑنے کا سوچا تک نہیں۔ اصحاب نے عرض کیا کہ اگر ہمیں 1000 مرتبہ بھی قتل کیا جائے اور زندہ کیا جائے تب بھی ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ الفاظ صرف ان کے جذبات نہیں تھے بلکہ یہ سچے ایمان کا اعلان تھا۔ شام کے وقت دشمن نے اپنی صفیں ترتیب دینا شروع کر دیں، گھوڑوں کی آوازیں آ رہی تھیں، ہتھیار تیار کیے جا رہے تھے۔ خیموں میں موجود لوگ سمجھ گئے تھے کہ فیصلہ کن وقت قریب ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ دشمن جنگ شروع کرنا چاہتا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ معلوم کریں دشمن کیا چاہتا ہے۔ جواب آیا کہ یا تو ہماری بیعت کرو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات کی مہلت طلب کی۔ ایک رات کی مہلت کیوں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نماز، قرآن پاک کی تلاوت، دعا اور استغفار کو پسند کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ یہ آخری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری جائے، اور یہی رات بعد میں شب عاشور کے نام سے مشہور ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ میں اپنے ساتھیوں سے بہتر ساتھی نہیں جانتا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دشمن صرف مجھے چاہتا ہے، تم سب اندھیرے میں یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ لیکن کسی نے بھی آپ کی یہ بات نہیں مانی، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر کوئی بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال استقامت۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر حالات کا جائزہ لیتی رہیں۔ وہ بچوں کو سنبھالتی تھی، خواتین کو حوصلہ دیتی تھی، اور اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کو سمجھتی تھی۔ اگر کربلا قربانی کا نام ہے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کا نام ہے۔ اب شام ہونے کو ہے، رات گہری ہوتی جا رہی ہے، کربلا پر مزید خاموشی چھا گئی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں میں عجیب روحانی کیفیت تھی۔ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی، دعائیں مانگی جا رہی تھی، تہجد ادا کی جا رہی تھی، استغفار کیا جا رہا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس رات خیموں سے عبادت کی بے پناہ آوازیں آ رہی تھی۔ ہر کوئی قرآن پاک پڑھنے میں مشغول تھا، تو کوئی دعا مانگنے میں مشغول تھا، کوئی اللہ تعالیٰ کے حضور رو رہا تھا۔ یہ رات قربانی سے پہلے عبادت کی رات تھی۔ عزیز دوستو، یہاں ہمیں 9 محرم سکھاتا ہے کہ وفاداری صرف دعوے کا نام نہیں، حق کا ساتھ مشکل وقت میں دیا جاتا ہے۔ عبادت مصیبت میں طاقت دیتی ہے۔ اللہ والوں کا اعتماد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے، اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت ایمان کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ 9 محرم 61 ہجری کا سورج غروب ہو گیا، کربلا کی رات شروع ہو گئی، خیموں میں عبادت ہو رہی ہے، فرات اب بھی بہہ رہا ہے، پیاس ابھی بھی موجود ہے، دشمن جنگ کے لیے تیار ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تیار ہے۔ کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ اگلی صبح تاریخ کی سب سے عظیم قربانیوں میں سے ایک کی گواہ بنے گی۔ آسمان
गवाही दे रहा था कि चंद घंटों बाद तारीख का वो बाब रकम होगा जिससे दुनिया योम अशूरा के नाम से जानेगी। एक सुबह आएगी जहां तलवारें चलेंगी, कुर्बानियां पेश होंगी, लेकिन इसके साथ हक का परचम हमेशा के लिए बुलंद हो जाएगा। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके जानिसार वफादारों की कुर्बानियां कभी रायगा न जाएं। हक का परचम हमेशा बुलंद रहे और हम भी यजीद की बैत करने की बजाय हक का साथ दें। आमीन या रब्बुल आलमीन। अजीज दोस्तों, आप सब देखने वालों को अगर ये वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा फिद दुनिया वल आखिरा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।